بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے بہت بڑا فیصلہ آیا جو دوران عدت نکاح کیس تھا بشریٰ بی بی اور عمران خان سے متعلق۔ اس کیس میں آج فیصلہ ہونا تھا کہ کیا ان کا جو ہے وہ ان کو رہائی ملے گی اس کیس میں۔ یہ تھا یہ بنیادی طور پر یہ درخواست تھی جس میں سزا معطلی کی استدعا کی گئی تھی۔ تو جناب حسب توفیق اور حسب جسے کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن یہ معاملہ جو ہے اس کو انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، یعنی یہ درخواستیں مسترد ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی کوئی اس میں جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ نہیں ملے گا، اور یہ بڑی سرپرائزنگ ہے۔ یہ بڑی سرپرائزنگ ہے اس لیے کہ جس نوعیت کا یہ کیس تھا اور جو یعنی آپ کو پتہ ہے دوران عدت نکاح اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، تو یہ اپنی نوعیت کا فیملی لاء کے اندر اور فیملی ہسٹری کے اندر جو فیملی جوڈیشل کیسز کی ہسٹری ہے اس کے اندر یہ اپنی نوعیت کا واحد کیس ہے جو اس طرح سے اس سے پہلے کوئی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ وہ دوران عدت نکاح کیس کے معاملے میں کوئی معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے عدالت میں آیا ہو۔ تو اور اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کی تو یہ کیس کی بنیاد ہی نہیں ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ جو سزائیں دی گئی ہیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے۔ لیکن اب معاملہ صرف اتنا تھا آج عدالت کے سامنے کہ ان کی جو مرکزی اپیلوں پر فیصلہ ہونا ہے وہ تو چلو جب بھی ہوگا سزا برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی، لیکن جب تک مرکزی اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک کی یہ استدعا یہ تھی کم از کم اتنا ریلیف جو ہے ملزمان کو ضرور ملے کہ ان کو ضمانت مل جائے اور ان کی سزا معطل ہو کر وہ کم از کم اس کیس میں ان کی رہائی ممکن ہو جائے۔ لیکن یہ والی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، اور یہ مسترد کرنا اس لیے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کیس جو تھا وہ ایک شاہ رخ ارجمن جج تھے، ان کی عدالت میں تھا۔ انہوں نے پورا یہ کیس سنا، بے شمار اس میں بیانات ریکارڈ ہوئے، ٹرائل مکمل کر کے انہوں نے فیصلہ جس دن سنانا تھا اس دن انہوں نے خاور مانیکا کی ایک درخواست پر کہ جی مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں میرے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کر دیا اس لیے میں اب اس کیس سے علیحدہ ہو رہا ہوں۔ یعنی آخری دن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کیس سے علیحدہ ہو رہا ہوں، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جی وہ کیس جو ہے وہ ایک نئے جج یعنی افضل مجوکا کی عدالت میں آ گیا۔ انہوں نے پھر اثر نو اس کی سماعتیں کی، اور آج انہوں نے پھر ظاہر ہے کہ تبدیل ہو کے وہ آئے تھے، تو امکان یہی تھا کہ اسی نوعیت کا فیصلہ آئے گا۔ خیر یہ معاملہ اب ہائی کورٹ جائے گا۔ عدیل صرف اسی ایک پوائنٹ پہ وہ بتائیے کہ عموماً کرمنل ہسٹری میں یا کرمنل جو اسکیم ہوتی ہے نا اس میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ قابل ضمانت ہو تو اس کے اوپر ضمانت ملنا جو ہے وہ اس کا کہا جاتا ہے کہ ملزم کا حق ہوتا ہے۔ سر حق ہوتا ہے، اور ایک دن کے لیے بھی اس حق کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کی بڑی اہم اس کے اوپر ججمنٹس ہیں، جسٹس آصف کھوسہ اس پر متعدد دفعہ بات کر چکے ہیں۔ جب ایک رائٹ ہے ایک ملزم کا، اور ملزم مجرم نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے، اور جو کرمنل سائڈ کی آپ بات کر رہے ہیں لاء کی، اس میں یہ بالکل واضح ہے۔ باوجود اس کے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ میلافائڈی انٹینٹ کے ساتھ بنایا گیا، اور جس طریقے سے اس کو چلایا گیا ہے پہلے ایک جج سے لیا گیا، اور وہ تب لیا گیا جب وہ فیصلہ سنانے جا رہے تھے، اور اس کے بعد یہ پورا ایک نیا ونڈو کریٹ کیا گیا۔ ایک بیسیکلی تو بات یہی ہے نا کہ ایک شخص ہے جس کے طرز سیاست سے، جس کے طرز حکمرانی سے، یا جس کی اوورال جو اس وقت پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ پھر وہ کوئی بھی کیس ہو سکتا ہے، وہ عدت والا کیس بھی ہو سکتا ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور اس طرح آپ دیکھ لیں آپ کے یہ جو مقدمہ ہے، اب بہت سے لوگ بدقسمتی یہ ہو چکی ہے سر کہ بہت سے لوگ پہلے سے یہ اندازہ لگا چکے تھے۔ میں نے بھی آج صبح یہ ویڈیو کی تو میں نے اسی تاثر کا اظہار کیا، اسی خیال کا اظہار کیا کہ عین ممکن ہے، کیونکہ اپیلیں اب مرکزی سماعت کے لیے مقرر ہیں 2 تاریخ کو، تو یہ ایک نئی ونڈو دے دی جائے گی ان لوگوں کو جو ایک نیا کیس اس دوران گھڑنا چاہیں گے عمران خان کے خلاف، کیونکہ اس وقت مقصد تو یہ ہے کہ وہ باہر نہ آئے، اور آج اگر یہ فیصلہ آ جاتا تو ان کی رکاوٹ کوئی نہیں تھی باہر آنے میں، کیونکہ بظاہر تو اور کوئی مقدمہ سامنے تھا نہیں، تو اس کے لیے ایک آسان حل یہی تھا، کیونکہ آپ نے آلریڈی اپیلیں مرکزی سماعت کے لیے مقرر کر رکھی ہیں، ان کے ساتھ اس کو مشروط کر دیا گیا، اور جو عمران خان صاحب کا باہر آنے کا خواب تھا اس کو چکنا چور کر دیا گیا۔
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 ابھی تاریخ عادل اس کو اگر یہ کہہ لیں خواب چکنا چور کیا، بلکہ یہ تو ایک اس کے ساتھ ایک مذاق ہے نا. یو آر ڈپرائیونگ این ایکیوز اور ایون اے کنوکٹ آف ہز کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل رائٹس. بالکل. اور اس سے آپ اس میں بدقسمتی دیکھیں نا کہ سر ہماری جو سپریم کورٹ ہے جو جس نے کور فراہم کرنا ہوتا ہے ملزمان کو، جنہوں نے ان کے حقوق کا تحفظ سپریم کورٹ کا کام ہے، وہ اس پورے معاملے پر خاموش ہے. یہاں پر کوئی سو موٹو جورسڈکشن انوالو نہیں ہو رہی. آپ سپریم کورٹ پہ پہنچ گئے، میں بھی اسی طرف ہی آ رہا ہوں. آج وہ جو دوسرا کیس تھا ناظرین، جس میں کہ مخصوص نشستوں والا کیس تھا، اور اس میں پچھلے 2 دن سے عدیل یہی کہہ رہے تھے کہ جناب آج یہ کنکلوڈ ہو جائے گا، آج یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. اور آج بھی جب یہ کنکلوڈ کرانے پہنچے ہیں سپریم کورٹ تو پتہ یہ چلا کہ جی اب یہ تاریخ پہ تاریخ اب یہ منڈے کو غالباً پھر دوبارہ جو ہے اس کی ریزیوم ہوگی اس کی. وجہ کیا ہے جی؟ سر وجہ اب کیا کہہ سکتے ہیں، بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ججز صاحبان کو خود اس وقت وہ ایک جو ہوتا ہے نا کلیئرٹی وہ نہیں آ رہی. جو وکلاء ہیں ان کے آرگیومنٹ سے جو ریکارڈ ان کے سامنے پرووائڈڈ ہے اس سے تو مجھے کم از کم یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کیس کافی حد تک کمزور ہے، اور یہ چیز شاید ججز کو بھی ریئلائز ہو گئی ہے. آج جو میں نے آبزرویشن سنی ہے، بالخصوص آبزرویشنس تو ہم روزانہ ہی سن رہے ہیں کئی ججز صاحبان کی جانب سے، مگر آج جو 2 پرٹیکولر ججز صاحبان جن کے جو سوالات ہیں انہوں نے مجھے حیران ضرور کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں یا جسٹس جمال خان بندوخیل ہوں، دونوں نے بڑے پرٹیننٹ اور بڑے کریٹیکل سوال اٹھائے ہیں. اور وہ دونوں سوالات ہیں الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر. الیکشن کمیشن نے کیسے اور کیوں کر پی ٹی آئی کے ان 81 امیدواران کو قرار دے دیا آزاد، جبکہ یہ بھی سامنے واضح ہے کہ کئی ایسے اراکین موجود ہیں نام لیے جسٹس یحییٰ آفریدی نے جن کے کاغذات نامزدگی یا بیان حلفی یا وہ تمام تر ریکارڈ جو ہے پی ٹی آئی کے جانب سے فراہم ہے، اور وہ ریکارڈ کے حصہ ہے، باوجود اس کے ان کو بھی آزاد ڈکلیئر کیا گیا. یہ جو سوالات ہیں ان سے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کچھ روز قبل تک سمجھا جا رہا تھا کہ شاید پی ڈی ایم کو یا جو اتحاد ہے اس وقت حکومتی ان کو یہ نشستیں واپس مل جائیں گی، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا جائے گا. اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ برقرار رکھنا اتنا آسان نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے لیے، اور ممکنہ طور پر اگر پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں نہیں بھی ملتی تو یہ مخصوص نشستیں مجھے کم از کم آج کی سماعت کے بعد حکومتی اتحاد کو بھی ملتی نظر نہیں آتی. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں ملی جائیں نا، کیس تو یہ ہے سنی اتحاد کونسل کا کیس یہ ہے کہ یہ نشستیں ہمیں دی جائیں، یہ ہمارا کوٹا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نشستیں اگر پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی تو ان کو بھی نہیں دی جائیں گی. بالکل. الگ یہ رائے گو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں، جسٹس نعیم اختر افغان ہوں، جسٹس عرفان سعادت ہوں. تو یہ کیسے، ویسے یہ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک ہوتا ہے پروویژن ہوتی ہے جس کے تحت ہوتا ہے کہ جی یہ ریزرو سیٹیں ہیں، تو وہ کیسے یہ ریزرو سیٹیں میں خالی رہیں گی؟ سر دیکھیں براڈر جو سینس ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کو بالکل ہی ایک سائڈ پر کیا جا رہا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ بیسیکلی تو جسٹس منصور علی شاہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے ایک فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، آئینی سے پہلے کبھی نہیں معاملہ ہے، ہم نے اس معاملے کو دیکھنا ہے اور ونس اینڈ فار آل اس کو سیٹل کرنا ہے، یہی تو اصل مدعا ہے. مگر بدقسمتی کے ساتھ جو ججز صاحبان کی اکثریت ہے وہ اصل جو ایلیفینٹ ان دا روم ہے اس کو ایڈریس کیے بغیر صرف الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اوپر ایک مہر ثبت کرتی نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اور آج جو وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے سکندر بشیر محمد، انہوں نے، میں حیران ہوا ان کی اوڈیسٹی کو دیکھ کر کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز کو سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے بیان کیا کہ دیکھیں انہوں نے بھی اس فیصلے میں کوئی غلطی نہیں دیکھی. تو اب آپ ان کے مقصد یہ تھا کہ آپ کیسے سوالات اٹھا رہے ہیں. اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ان کو باقاعدہ طور پر سنپ کیا اور ان کو کہا کہ دیکھیں بھائی یہ فل کورٹ ہے اور یہ سپریم کورٹ ہے جو ایپیکس کورٹ ہے. سپریم کورٹ پابند نہیں ہے پشاور ہائی کورٹ کے 5 وکیل لارجر بینچ کی، اور یہاں پر تو اب فل کورٹ بیٹھا ہے. فل کورٹ نے خود، کیونکہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، اس کیس کو دیکھنا ہے، اس معاملے کی تشریح کرنی ہے. تو آپ باضابطہ طور پر انہوں نے ان سے کہا کہ آپ مہربانی فرما کر اس کا حوالہ ہمارے سامنے نہ دیں، ہم اپنے طور پر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، آپ کی آج کی جو ڈسکشن ہے اس سے یہ لگ رہا ہے مجھے کہ یہ پی ٹی آئی یہ مقدمہ ہار رہی ہے، یعنی سنی اتحاد کونسل یہ مقدمہ ہار رہی ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہار رہی ہے، لیکن جیت بھی نہیں رہی. ڈپلومیٹک بات ہو گئی. نہیں، ڈپلومیٹک اس طرح یہ نا سر جب دونوں کو نشستیں نہیں ملیں گی. دیکھیں بات یہ ہے قاضی فائز عیسیٰ اگر ان کو نہیں ملتی، اب دیکھیں نا اگر ان کو نہیں ملتی
تو یہ بات تو طے ہے نا کہ متناسب نمائندگی والا جو اگر آپ پورا اس کو مائنس ہی کر دیں مخصوص نشست، دیکھیں وہ جو نشستیں جو ان کو اضافی دی گئی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، وہ ان سے لی جا چکی ہیں، ایسا ہی ہے نا. یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جو کہ پی ٹی آئی کا حصہ کھا گئی تھیں وہ حصہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے. وہ نشستیں ابھی ریزرو ہیں، ابھی وہ یعنی کسی کے پاس نہیں ہیں، وہ ریزرو ہیں، وہ جانی ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی یہ ہماری ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہمیں دیا جائے. تو اگر وہ عدالت یہ فیصلہ کرے کہ بھئی یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں دیے جائیں گے، ان کو بھی نہیں دے رہے ہم، یہ اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کو کیا فائدہ؟ یہ تو ہار ہو گئی. نہیں سر، فائدہ ان اے سینس کہ اب جو 2/3 اکثریت ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف باقاعدہ ایک قانونی کور دیا جائے گا مختلف آئینی ترامیم کی صورت میں، اس سے پاکستان تحریک انصاف بچے گی نا. اب یہ والی آپ بات جو کہہ رہے ہیں نا 2/3 اکثریت والی، اور پھر اس کے بعد وہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ ہم کیونکہ میری جو اپنی بات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی، ان کا بھی اصل فیل یہی ہے، جو 2/3 اکثریت ہے اور اس کے بعد جو ترامیم ہے. آپ خود ہی دیکھ لیں سر، جب یہ حکومت 1 سال کے لیے آئی تھی گزشتہ سال 2023 میں، انہوں نے آئینی ترامیم نہیں کی بلکہ نیب دیکھیں میں عدیل صاحب، سمپل سی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کو پارٹی کی شناخت سے محروم رکھا، پلے کے نشان سے محروم رکھا، جس کی وجہ سے سب مانتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال بنی ہے کہ جی آپ کو بالکل باوجود یہ کہ آپ ایک جماعت میں شامل بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو نشستیں جو ہیں وہ نہیں لی جا رہی. ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے شناخت آپ سے لی جا رہی ہے، آپ کے بلے کا نشان آپ سے لیا جا رہا ہے، مخصوص نشستیں آپ سے لی جا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اگر اب بھی اس کیس میں بھی اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا ہے تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جی آپ کو تو پھر گھر بیٹھنا چاہیے نا. مطلب ہے وہ یہ کہ کوئی میں یہ تو 100% نہیں کہہ رہا کہ ریلیف نہیں ملے گا. ہم تو ایک سینیریو بیان کر رہے ہیں جو ججز صاحبان ہیں، گو کہ اب بھی کئی ایسے ججز ہیں جن میں جسٹس اطہر من اللہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ایون، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جو اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر ہیں کہ یہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل کا حق ہیں، ان کو ملنی چاہیے. مگر میں بات کر رہا ہوں یہ ریشو کیا ویسے آپ دیکھتے ہیں ابھی؟ سر ریشو ہر روز بدل رہی ہے. اوورآل ہم دیکھیں تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہیں کل تقریباً 5 سے 6 ججز، ٹھیک ہے، جو ان کا مطمع نظر ہے وہ میچ کرتا ہے، ہمانگی ہے، مطابقت ہے. چیف جسٹس کے ساتھ ہیں جسٹس نعیم افغان، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین خان، اور 5ویں خود چیف جسٹس، اور اس کے بعد پھر جسٹس جمال خان نہیں، جسٹس شاہد وحید نہیں، جسٹس حسن رضوی کو آپ بیچ میں انکلوڈ کر لیں. یہ 6 ججز ہیں. اس کے بعد دوسری جانب آپ دیکھ لیں جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس عائشہ ملک ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس اطہر من اللہ ہیں، اور جسٹس شاہد وحید ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیں اس میں کتنے ججز ہو گئے ہیں؟ 5 ہو گئے، 2 اور جو ججز یہ 7 بن رہے ہیں. نہیں، اب اگر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ 6 ہیں تو دوسری سائڈ پر اس کا مطلب ہے 7 ججز ہوں گے. نہیں، دوسری سائڈ پر سر ہوں گے 5. 2 ججز جو ہیں نا وہ ابھی بھی ڈاؤٹ میں ہیں. اوکے، ایک ہیں جسٹس جمال خان مندوخیر اور دوسرے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی. جو آج کی آبزرویشنز میں تبھی تو آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج کی جو آبزرویشنز ان دونوں ججز صاحبان کی ہیں، جو انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور جو ان کا آج مجھے پوائنٹ آف ویو نظر آ رہا ہے، اس سے تو وہ مطمئن نہیں ہے الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ سے. تو میں اس وجہ سے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل بھی آج کے بعد کم از کم نراش ہونا ان کا نہیں بنتا. ہو سکتا ہے ان کے چانسز بن جائیں. اوکے، تھینک یو عدیل. بات یہی ہے جی کہ جج یعنی جب 13 جج بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک تکنیکی مسئلے کو لے کر حل کر رہے ہیں، اور پھر بھی اگر جو حل نکالا جائے وہ حل نہ سمجھا جائے اور وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور وہ بھی جو ایگریڈ پارٹی ہے اس کو سیٹسفائی نہ کر سکے، تو پھر 13 جج کیا 113 بھی بنا لیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ انصاف ڈیلیور نہیں ہوگا. تو لیٹ اس سی واٹ ہیپنز، کیونکہ معاملہ تو آگے چلتا جا رہا ہے.